الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 32ویں سورت سورہ الکافرون، یہ سورہ مبارکہ ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع یا عنوان میں نے بنایا ہے وہ ہے دین پر ثابت قدمی کی تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ حالات جیسے بھی آئیں اللہ کے دین کے اوپر جو ہے وہ قائم رہو، ثابت قدم رہو۔ ایک جو ہے وہ مرتبہ کسی شخص نے کوئی ایمان لایا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بس مجھے مختصر دین کا جو ہے وہ جو تقاضا ہے وہ مجھے جو ہے وہ، یعنی تھوڑے سے الفاظ میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھے تھوڑے سے الفاظ کے اندر مختصر خلاصہ کر کے سمجھا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ، کہو میں ایمان لایا اللہ کے اوپر۔ اور اگلی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر قائم رہ، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت قدمی مشکل کام ہے، اور جو ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایمان حقیقی جو ہے اس کا وہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، اس کا حامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر جب کمزوری آئے تو یہ کمزوری جو ہے نا، یہ پہلے تو ضعف ہی کہلاتی ہے، ضعف ایمان۔ یہ نوٹ کریں، یہ اصل میں ایمان کی کمزوری ہے، ضعف ایمان۔ اور انسان اگر کوشش کرتا رہے، اپنی اصلاح کی، توبہ کرے، واپس ہو، تو اب وہ ضعف سے پھر جو ہے وہ اسی مقام پر پہنچ سکتا ہے اگر اس نے خلوص کے ساتھ توبہ کی ہے، اپنی اصلاح کی۔ لیکن اگر بار بار یہ چیزیں ہوں اور پھر انسان جو ہے وہ توبہ بھی نہ کرے، تو آہستہ آہستہ اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ضعف ایمان سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ غیر شعوری جو ہے وہ نفاق کا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے گا کہ
میرے اندر ایمانی کمزوری ہے، ضعف ایمان ہے، بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی کمزوری ضعف پیدا بھی ہوتا ہے تو توبہ کرو اور واپس جو ہے وہ اسی جگہ پر آؤ جہاں سے جو ہے وہ نیچے پھسلے تھے۔ اچھا، یہی بات ہے جو ایک قرآن کریم کی سورہ ہے، سورہ حامیم سجدہ، مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ آگے تو پھر اس کے انعامات ہیں قائم رہنے کے، یعنی ایمان لایا تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رہا۔ اچھا، یہ سمجھ لیں قرآن حکیم کے اندر سورہ اعراف کے اندر بھی اور سورہ انعام اور دوسرے مقامات کے اوپر بھی یہ ایک مضمون آیا ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ آزمائشیں جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ، یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور اس میں ایک انسان جو ہے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ ثابت قدم رہتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ پھسل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے جو ہے وہ، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کے برخلاف جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، تو انسان جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ پھسل بھی جاتا ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ بہرحال مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت جو ہے وہ دے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے وہ کوئی چھوٹی موٹی دعوت نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ اس معاشرے کو تبدیل کرنے کا پروگرام تھا، یعنی ایک معاشرہ پہلے سے جو ہے وہ موجود ہے، اس معاشرے کے عقائد بھی جو ہے وہ بدلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس میں نئے عقائد متعارف کروائے جا رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ نئے رسم و رواج اور نئے معاشرتی تقاضے یا حقوق و فرائض، اور اسی طریقے سے معاش کے نئے اصول، اور وہاں تو پھر جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ نظام حکومت کے اصول، اب یہ پورے معاشرے کی جو ہے وہ تبدیلی کا مشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ ہو وہ کسی نہ کسی نظریے کے اوپر وجود کے اندر آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس میں جو ہے وہ مفادات حاصل ہوتے ہیں، جو اس معاشرے کے اندر جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس بات کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے کہ جو کوئی بات کہہ رہا ہے وہ زیادہ درست ہے، زیادہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے مفادات کو، اور وہ ہر حال کے اندر اس نظریے کی مخالفت کریں گے جو نیا نظریہ وہاں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے نا، یا لوگوں کے اندر جس کی آبیاری کی جا رہی ہے،
جو لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی، یہ قرآن جو ہے وہ پیش کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر مکہ والے جو تھے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے اس مشن سے ہٹ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ کام کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے اس کی دعوت جو ہے اس کو ترک کر دیں، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کی سوچ فکر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نا۔ تو ظاہر ہے سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ تبدیلی عمل کے اندر بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم میں سے کچھ مقامات میں آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں کہ کس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کوششیں کی گئی، آپ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس قرآن کی یہ جو دعوت ہے اس کو روک دیں۔ چنانچہ سورہ قلم ہے، نون والقلم، اس کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے جو ہے وہ پھسلا دیں، لما سامع ذکر، جب وہ آپ سے یہ ذکر یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ ان کو اتنا ناگوار ہے، اتنا ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ وہ آپ کو اس سے پھسلانا چاہتے ہیں اپنی نظروں سے۔ اب یہ اصل کے اندر آج کل تو ہمارے وہ کہتے ہیں نا جی ہیپناٹائز کر دینا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ جو اس طرح کے علوم ہیں آج کل اس میں ترقی ہو گئی ہے، پہلے ذرا یہ سادہ تھے۔ تو بہرحال اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ کہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی طرف جو ہے وہ اس طرح دیکھنا اور جس سے اس کی قوت ارادی جو ہے اس کو متزلزل کیا جا سکے، تو اس طرح کی کوشش بھی جو ہے وہ کی، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ یہ آپ کو اپنی نظروں سے جو ہے وہ پھسلائیں، لما سامع الذکر، جب یہ آپ سے ذکر سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ان کی یعنی اس طرح گور کر دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بعض اوقات عام طور پر بھی آپ دیکھیں کوئی بندہ گور کر دیکھے تو ہر آدمی نہیں ہوتا، کچھ آدمی دل میں ڈر محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کا رویہ اختیار کرے، لما سامع الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دیوانے۔ اب دیکھیں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ یہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے نا، قریب ہے کہ یہ آپ کو اس سے جو وہ ہلا دیتے، وہی سے پھیر دیتے، یعنی ان کی جیسے کہتے ہیں کہ ان کی تو
پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اس وحی سے، قرآن سے ہٹائیں. نوٹ کریں، یا یہ بات نوٹ کر لیں، کس چیز سے روکنا ہے؟ یہ قرآن سے روکنا ہے. اور قرآن کو بھی خود پڑھنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. آپ غار حرا میں جا کر جو کچھ بھی کرتے تھے، مکے کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، تو آپ قرآن وہاں لے جاتے، خود پڑھتے رہتے. نہیں، اصل میں پریشانی یہ تھی کہ اب یہ قرآن معاشرے کے، عام معاشرے کے اندر لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، جس سے ان کی سوچ تو متاثر ہو رہی ہے، سوچ تبدیل ہو رہی ہے، فکر تبدیل ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر آپ اس سے ہٹ جائیں، قرآن سے ہٹ جائیں، تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اچھا، اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی یہ تو آیت جو ہے نا وہ 73 تھی. آیت نمبر 76 کے اندر بھی فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. ان کو اتنا ناپسند ہے، اتنی ان کو تکلیف ہے آپ کے اس قرآن کو پیش کرنے کی، کہ یہ آپ کو اس ملک سے جو ہے وہ نکال دیں. اور یہ ملک سے جو ہے وہ نکالنے والی بات جو ہے نا، یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی. سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں، یہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے مکہ میں، مدینہ میں، ہجرت کے بعد، بدر کے بعد. تو ظاہر ہے یہ واقعات ہیں مکہ کے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کس طرح آپ کا تحفظ کیا جس وقت وہ کافر لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. جس وقت کافر لوگ آپ کے خلاف جو ہے وہ منصوبہ بندیاں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، لِيُثَبِّتُوكَ، کہ آپ کو پکڑ لیں. مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو پکڑ لیں، قید کر دیں، تاکہ آپ یہ دعوت قرآن آگے نہ پیش کر سکیں. اور اگلی بات کیا ہے؟ او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں. یا اور تیسری کیا ہے؟ او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، یعنی ملک سے نکال دیں. وہ پچھلی بات جو آیت نمبر 76 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 میں آئی، تو وہ او یخرجوک، یا آپ کو جو ہے وہ اپنے ملک سے جو ہے وہ نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بڑی منصوبہ بندیاں کی، اور اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا، یہ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے، یعنی کامیاب منصوبہ بندی پھر اللہ ہی کی ہے. اچھا، خالص قرآن کے حوالے سے یہ سورہ یونس ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے وہ 15 کے اندر انہوں نے یہ بات بالکل دو ٹوک کہی کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں یا اس قرآن میں ترمیم کریں. سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو اس کی آیت نمبر 15 میں مطالبہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایتی بے قرآن غیر ھذا. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں. او بدل ہو، یا اس کے اندر تبدیلی کر لیں. بدلا یبدلو تبدیلا، تبدیل کر لیں. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ سارے قرآن سے ان کو، اگرچہ وہ چاہتے تو یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ بند کریں، کوئی اور کلام لے کر آئیں جو ہمارے وارے کا ہو. لیکن اس بات تک اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ وہ اس بات تک آ گئے تھے کہ ان کے ساتھ آپ گفت و شنید کریں
اور جن جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے ان کو قرآن سے نکال دیں. ابھی تو آپ کو خیر یہ چیز سمجھنا زیادہ مشکل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاکستان میں آئین میں ترمیم ہوتی ہے نا. یہ ترمیم کر لیں قرآن میں، یعنی ترمیم شدہ قرآن ہم قبول کر لیں گے. سمجھ آئی بات؟ اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ قرآن اصل کے اندر یہ پورے کا پورا ہے. اگر اس میں سے کچھ چیزیں ہم نکال کر سمجھیں کہ یہ قرآن کا نعم البدل ہے، تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کوئی بہت امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ تو ہم نے اس میں شامل ہی نہیں کی. میری بات شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ قرآن ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، اب اس میں سے کچھ حصے نکال کر میں اس کو یہ سمجھوں کہ یہ سارے قرآن کے برابر ہی ہے. ہو سکتا ہے وہ جو میں نے نکال کر حصے علیحدہ کیے ہیں وہ طاغوت کو کوئی تکلیف ہی نہ دیتے ہیں، طاغوت کے لیے بھی قابل قبول ہوں. اگر مکہ والوں کے لیے قرآن کے حصے ایسے تھے جو قابل قبول بن گئے تھے، تو آج بھی کسی کے لیے ہو سکتے ہیں. تو لہذا میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دعوت ہے پورے قرآن کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. بہرحال یہ وہاں فرمایا سورہ یونس میں ایتی بے قرآن غیر ھذا او بدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے کر آئے، یا اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر لیں. اچھا، اب یہ دیکھیں جی، یہ تو قرآن کریم سے میں نے آپ کو حوالے دیے نا. یہ جو دباؤ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ بند کرنے کے لیے، اس کے لیے جو انہوں نے منصوبہ بندیاں کی، ایک تو سورہ حامیم سجدہ ہی کے اندر وہ بات آئی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کافر کہتے ہیں دوسرے کافروں کو کہ قرآن مت سنو، اور سنا رہے ہیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوٹ کر لیں، ایک طرف معاشرے کا پریشر ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بار بار آ رہا ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ڈٹے رہنا ہے. اب معاشرے کے پریشر کے حوالے سے ایک واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ ایک دفعہ مکے کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے مختلف حربے اختیار کیے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت جو ہے اس کو بند کر دیں. جب وہ ناکام رہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منصوبہ رکھا. یہ میرے خیال میں اتبا تھا جس نے یہ منصوبہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بیمار ہیں، یعنی وہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی، آدمی دماغی بیمار ہو تو وہ مجنون تو وہ کہتے ہی تھے، تو وہ کچھ بولنے لگ جاتا کہ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، تو ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں، جتنا مرضی مہنگا علاج ہو ہم کروانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ دولت چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت مل جائے، تو ہم آپ کو آپ کی مرضی کی دولت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ چاہیں
کہ مکہ میں کسی خاتون کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ آپ نکاح کریں تو آپ بتائیں، ہم وہاں آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ اور چوتھی بات کیا کہی؟ اس نے کہا کہ اگر آپ بھی کیسر و کسرا کو دیکھ کر جب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں میری حکومت ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دائیں بائیں یہ کیسر و کسرا کی حکومتیں تھی نا، کہ چلیں اس علاقے میں میری حکومت ہو تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ یہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ بند کر دیں۔ یعنی یہ ایک مطلب یہ ہے کہ پریشر کے مختلف طریقے ہیں نا، اور پھر یہ لالچ بھی دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ ابو طالب کے پاس آئے مکے کے لوگ، اور انہوں نے آخری بات کہی کہ ابو طالب بہت ہو گیا، یا اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جیسے ایسے کہتے ہیں نا کہ پھر یا باقی قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا اپنے بھتیجے کے ساتھ جاؤ وہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ بھی آتی ہے جو ہے وہ تاریخ کے اندر بات کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جو میری شکت سے باہر ہو، یعنی اب سارا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سارے ملک سے تو اب ہم نہیں لڑ سکتے نا، تو لہذا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کچھ نرمی پیدا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو طالب کو جواب دیا وہ کیا تھا کہ اے چچا جی، اگر یہ مکے والے میرے ایک ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ سورج اور ایک ہاتھ کے اوپر چاند بھی لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں اس پروگرام کو بند نہیں کروں گا۔ اب یا تو یہ جو ہے وہ مشن مکمل ہوگا یا اس مشن کے اندر میری جان چلی جائے گی۔ یہ ہے جی پس منظر۔ اور جب بات یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دو ٹوک ان کافروں کو کہہ دیں کہ تمہارا میرا میل نہیں ہو سکتا، یعنی تم کفر پر رہو اور تمہارا میرا کوئی میل ہو جائے، جسے کہتے ہیں کوئی دوستی ہو جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پس منظر میں فرمایا، کل اے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، یعنی آپ ان سے کہہ دیں، یہ جو آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں ان کو سے کیا کہہ دیں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی میرا معبود اور ہے اور تمہارے معبود اور ہیں، تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گیپ ہے۔ آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی جس طرح میں عبادت جو ہے وہ نہیں کر سکتا ان معبودوں کی جن کو تم مانتے ہو، اسی طرح اب صورتحال یہی نظر آئی ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. دیکھیں دوہرا کر بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح کسی بات کو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم زور دے کر جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، زور دے کر جو ہے وہ کوئی بات کرتے ہیں تاکہ ایک تاکید کا رنگ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ دوہرا کر بات آ رہی ہے، حالانکہ وہ بات تو ایک ہی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اور ہیں، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اور ہے، اور تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ بار بار رپیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے نا، یعنی ان کو جو اتنا زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کسی کمپرومائز کی طرف جو ہے وہ لے آئیں، اس قرآن کی دعوت سے جو ہے وہ روک لے. ان کو ایک واضح طور پر جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ تمہارا اور میرا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تمہارا اور میرا میل نہیں ہو سکتا، تمہارے معبود جو ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہارا جو طرز عمل ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم میرے معبود کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتے اس طرح جس طرح وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. لکم دینکم والی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی تم اگر نہیں اپنی اصلاح چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ اپنے دین کے اوپر، اپنے نظریات کے اوپر جو ہے وہ قائم رہو، لیکن میں اپنی جگہ ہر طرح کی قربانی اور یوں سمجھ لیں کہ ہر طرح کے مصائب حالات ان کے باوجود اور ہر طرح کی بدسلوکی کے باوجود جو تمہاری طرف سے جو ہے وہ کی جائے گی، میں جو ہے وہ اپنے نظریے کے اوپر، اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ قائم رہوں گا. یہ اصل کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے. یہ اصل کے اندر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وقت تھا اور وہ گزر گیا. اب یہ اصل کے اندر امت کے لیے رہنمائی ہے، آپ کے لیے میرے لیے رہنمائی ہے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ مانا ہے، تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح حکم ہے، جو بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ تقاضا ہے، تو جو بھی حالات کے اندر جب وہ اونچ نیچ آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپنے قدم جو ہے ان کو ڈگمگانے سے جو ہے وہ بچائیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بھی فرمائی ہے. اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اصبروا، صبر کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وصابروا. اب یہ اصبروا اور صابروا کا فرق کیا ہے؟ ایک ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا،
یعنی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے کھانا نہیں ملا تو میں نے کیا کہا؟ صبر کیا۔ اچھا، ایک صبر وہ ہے جو آپ کسی کے مقابلے کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دشمن ہے، اب وہ دشمن جو ہے وہ جس طرح کی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے۔ یہ جو کسی کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں ہمت چاہیے، جرت چاہیے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ خطرات کے ہوتے ہوئے اس کا سامنا کرنا۔ تو صابرو یہ ہے کہ مقابلے میں صبر کرو، اور مقابلے میں زیادہ صبر کرو۔ یعنی تمہارا جو مد مقابل ہے، تمہارا مخالف جو ہے، وہ کتنی قربانی دے رہا ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مکے کے اندر جائیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ کتنی کوشش کر رہے ہیں اس دعوت کو روکنے کی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کوشش کرنی ہے اس دعوت کو پھیلانے کی۔ اب یہ دو کوششوں کا مقابلہ ہے نا، تو اس کوشش کے اندر ان سے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ این یمسسک اللہ نہیں، بہرحال وہ الفاظ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن میں اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے مد مقابل کو بھی لگا ہے نا۔ یہ اصل کے اندر وہ جب غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کیا نا، تو مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کو پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو زخم لگا ہے تو تم سے جنہوں نے تم کو زخم لگایا انہوں نے پہلے زخم کھایا ہے نا۔ بدر میں انہوں نے زخم کھایا ہے، اتنا ہی بڑا زخم کھایا ہے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ 70 آدمی ان کے پکڑے بھی گئے تھے۔ تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے برداشت کر لیا ہے اتنے بڑے زخم کو، تو تم سے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو دن ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو جو ہے وہ زیر کر دیا، اور ابھی تم کو جو ہے وہ زیر کر دیا، اور یہ سارا جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو کیا دیکھتا ہے اللہ؟ وہ جو کافر ہے ان کا کیا دیکھتا ہے؟ ان کا دیکھتا ہے کہ یہ اپنے کفر میں کتنے پکے ہیں۔ اگر کفر میں وہ کچے ہوتے تو وہ دوبارہ پھر احد میں لڑنے کے لیے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایمان والے جو ہیں ان کو مصائب پیش آ جائیں اور پھر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، تو وہ اپنے اس ایمان میں، نظریے کے اندر جو ہے وہ پھر وہ کچے ہیں، ثابت قدم نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مربوط رہو، یہ آل عمران کی آخر آیت میں، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر جو وہ رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ مرتے وقت تک ہم جو ہے وہ ایمان کی حالت کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔